ہمسایوں کے حقوق اسلام میں ایک اہم موضوع ہے جو معاشرتی ہم آہنگی اور بھائی چارے کی بنیاد فراہم کرتا ہے۔ قرآن و حدیث میں ہمسایوں کے حقوق پر زور دیا گیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیمات میں خاص طور پر ہمسایوں کے ساتھ حسن سلوک کی تلقین فرمائی ہے۔ ہمسایوں کے حقوق کی اہمیت اسلام نے نہ صرف قریبی رشتہ داروں بلکہ ہمسایوں کے حقوق کی بھی وضاحت کی ہے۔ ہمسایہ وہ شخص ہے جو ہمارے گھر کے آس پاس رہتا ہے، خواہ وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل مجھے ہمسایوں کے حقوق کے بارے میں اتنی بار نصیحت کرتے رہے کہ مجھے لگا کہ شاید انہیں وراثت میں بھی حصہ دار بنا دیا جائے گا۔ بخاری و مسلم۔ یہ حدیث ہمسایوں کے ساتھ حسن سلوک کی اہمیت کو واضح کرتی ہے۔ ہمساوی کے حقوق قرآن و حدیث کی روشنی میں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور ماں باپ، رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، قریبی ہمسایہ، دور کے ہمسایہ اور اپنے ساتھ بیٹھنے والے دوست، مسافر کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ النساء 36۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے واضح کیا کہ ہمسایوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ایک لازمی عمل ہے، چاہے وہ مسلمان ہوں یا غیر مسلم۔ ہمساوی کے حقوق اسلامی تعلیمات کے مطابق ہمسایوں کے چند اہم حقوق درج ذیل ہیں۔ ایک، سلام اور خیر خواہی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سلام کو عام کرو اور باہمی محبت کو فروغ دو۔ ہمسایوں کے ساتھ خوش اخلاقی اور محبت کا برتاؤ ضروری ہے تاکہ ایک دوسرے کا خیال رکھا جا سکے۔ دو، تکلیف نہ دینا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کا ہمسایہ اس کی شرارتوں سے محفوظ نہ ہو۔ مسلم۔ یہ حدیث ظاہر کرتی ہے کہ ہمسایوں کو تکلیف دینا ایک سنگین گناہ ہے اور اس سے بچنا ضروری ہے۔ تین، مدد اور ہمدردی۔ اگر کوئی ہمسایہ کسی مشکل میں ہو تو اس کی مدد کرنا اسلامی تعلیمات کا حصہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص پیٹ بھر کر سوئے اور اس کا ہمسایہ بھوکا ہو وہ کامل ایمان والا نہیں۔ مسند احمد۔ چار، تحفے دینا اور حسن سلوک۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم سالن پکاؤ تو اس میں شوربہ زیادہ کرو اور اپنے ہمسایوں کو بھی دو۔ مسلم۔ یہ حدیث ہمیں سکھاتی ہے کہ ہمسایوں کے ساتھ محبت بڑھانے کے لیے ان کے ساتھ کھانے پینے کی چیزیں شیئر کرنا چاہیے۔ پانچ، خوشی اور غم میں شریک ہونا۔ اگر ہمسایہ کسی خوشی یا غم میں ہو تو اس کے ساتھ شریک ہونا اخلاقی اور دینی فریضہ ہے۔ چھ، رازوں کی حفاظت۔ ہمسایوں کے معاملات کو راز میں رکھنا اور ان کی برائی نہ کرنا اسلامی تعلیمات میں شامل ہے۔ سات، گھر کے دائرہ کار میں خیال رکھنا۔ اپنے گھر کی تعمیر اور دیگر سرگرمیوں میں اس بات کا خیال رکھنا کہ ہمسایوں کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ نتیجہ، اسلام میں ہمسایوں کے حقوق کو بہت زیادہ اہمیت دی گئی ہے۔ ایک اچھا مسلمان وہی ہے جو اپنے ہمسایوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، ان کے حقوق ادا کرے اور انہیں کسی قسم کی تکلیف نہ دے۔ اگر ہم سب اپنے ہمسایوں کے حقوق کا خیال رکھیں تو ایک خوشحال اور پرامن معاشرہ وجود میں آ سکتا ہے۔ ہمسایوں کے حقوق۔ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے جو زندگی کے ہر پہلو کے لیے رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ اس میں رشتے، ناطے، اخلاقیات اور معاشرتی حقوق کا خاص خیال رکھا گیا ہے، جن میں ہمسایوں کے حقوق کو بھی بہت اہمیت دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے بارہا ہمیں اس بارے میں تاکید فرمائی ہے کہ ہم اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں، ان کے حقوق ادا کریں اور ان کے ساتھ حسن سلوک روا رکھیں۔ ہمسایوں کے حقوق قرآن و حدیث کی روشنی میں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور ماں باپ کے ساتھ نیکی کرو، اور رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، قریبی اور دور کے ہمسایوں اور ہم نشینوں کے ساتھ بھی بھلائی کرو۔ سورۃ النساء 36۔ یہ آیت واضح کرتی ہے کہ ہمسایہ چاہے قریبی ہو یا دور کا، اس کے حقوق کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ اس طرح نبی اکرم نے فرمایا، جبریل علیہ السلام مجھے برابر ہمسایہ کے حقوق کے بارے میں نصیحت کرتے رہے، یہاں تک کہ میں نے گمان کیا کہ شاید پڑوسی کو وراثت میں بھی حصہ دار بنا دیا جائے گا۔
صحیح بخاری صحیح مسلم۔ یہ حدیث ہمسایہ کے حقوق کی اہمیت کو اجاگر کرتی ہے کہ اللہ کے فرشتے جبریل علیہ السلام نے بار بار نبی کو ہمسایوں کے حقوق کے بارے میں تاکید فرمائی۔ ہمسایہ کی اقسام کے مطابق ہمسایہ تین طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک، مسلمان ہمسایہ جو رشتہ دار بھی ہو، اس کے تین حق ہیں: اسلام کا حق، ہمسائیگی کا حق اور رشتہ داری کا حق ہو۔ مسلمان ہمسایہ جو رشتہ دار نہ ہو، اس کے دو حق ہیں: اسلام کا حق اور ہمسائیگی کا حق۔ تین، غیر مسلم ہمسایہ، اس کے بھی ہمسائیگی کا حق ہے اور اسلام ہمیں اس کے ساتھ بھی حسن سلوک کا حکم دیتا ہے۔ ہمسایوں کے حقوق: ایک، خیر خواہی اور بھلائی، ہمسایوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ان کی بھلائی چاہنا اور ان کے لیے اچھے جذبات رکھنا ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ اگر ہمسایہ کسی مشکل میں ہو تو اس کی مدد کرنا، اور اگر وہ خوشی میں ہو تو اس میں شریک ہونا چاہیے، تو تکلیف نہ پہنچانا۔ نبی اکرم نے فرمایا، اللہ کی قسم وہ شخص مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ شخص مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ شخص مومن نہیں۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ کون؟ آپ نے فرمایا، وہ جس کا ہمسایہ اس کی شرارتوں سے محفوظ نہیں۔ صحیح بخاری۔ یہ حدیث ہمیں سکھاتی ہے کہ جو شخص اپنے ہمسایوں کو تکلیف دیتا ہے وہ کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ تین، ہمسایہ کی عزت و احترام، ہمسایہ کی عزت و حرمت کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے۔ ان کے گھر کی پرائیویسی کا احترام کرنا، ان کے معاملات میں بیجا مداخلت نہ کرنا اور ان کی عزت کا خیال رکھنا ہمسایہ کے حقوق میں شامل ہے۔ چار، ضرورت کے وقت مدد کرنا، اگر ہمسایہ کسی مشکل میں ہو، بیمار ہو یا اسے مالی مدد کی ضرورت ہو تو اس کی مدد کرنا ایک بہترین عمل ہے۔ نبی اکرم نے فرمایا، جو شخص پیٹ بھر کر کھائے اور اس کا ہمسایہ بھوکا ہو وہ کامل ایمان والا ہے۔ مسند احمد۔ پانچ، تحفے دینا اور تعلقات مضبوط کرنا، نبی نے فرمایا، تحفے دیا کرو کیونکہ اس سے محبت پیدا ہوتی ہے۔ صحیح بخاری۔ ہمسایوں کو تحفے دینا، خاص مواقع پر ان کی خوشیوں میں شریک ہونا، ان کے بچوں سے محبت کرنا اور اچھے تعلقات قائم رکھنا اسلامی تعلیمات کا حصہ ہے۔ چھ، ہمسایہ کے دکھ درد میں شریک ہونا، اگر ہمسایہ بیمار ہو تو اس کی عیادت کرنا، اگر کسی مصیبت میں ہو تو اس کی مدد کرنا اور اگر وہ کسی غم میں ہو تو اس کو تسلی دینا ضروری ہے۔ ساتھ، ہمسایہ کے رازوں کی حفاظت، اگر ہمسایہ کے کوئی راز معلوم ہو تو ان کی حفاظت کرنا ضروری ہے۔ ان کی خامیوں کو ظاہر کرنا اور ان کی برائی کرنا اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے۔ آٹھ، انصاف اور عدل کا رویہ رکھنا، ہمسایوں کے ساتھ انصاف کرنا، ان کے ساتھ زیادتی نہ کرنا اور کسی تنازع کی صورت میں صبر و تحمل سے کام لینا ایک اچھے مسلمان کی نشانی ہے۔ ہمسایہ کے حق پر ڈاکہ نہ ڈالنا، کسی بھی صورت میں ہمسایہ کی زمین، جائیداد اور دیگر حقوق پر قبضہ کرنا حرام ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا، جس نے کسی کے حق پر ظلم کیا قیامت کے دن اس سے بدلہ لیا جائے گا۔ صحیح مسلم۔ 10، ان کے مذہبی جذبات کا احترام کرنا، اگر ہمسایہ غیر مسلم ہو تب بھی ہمیں ان کے جذبات کا احترام کرنا چاہیے۔ ان پر ظلم کرنا اور ان کے مذہبی امور میں بیجا مداخلت کرنا اسلامی اخلاقیات کے خلاف ہے۔ جہاں ہمسایوں کے حقوق کی اہمیت کا اندازہ قرآن اور حدیث سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے۔ ایک اچھا مسلمان وہی ہوتا ہے جو اپنے پڑوسیوں کے حقوق کا خیال رکھے، ان کی بھلائی چاہے اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ ہم سب کو چاہیے کہ ہم ان تعلیمات پر عمل کریں تاکہ ہمارا معاشرہ امن، محبت اور بھائی چارے